90% کانٹینٹ کریٹرز وہ ہیں جو لوگوں نے چاہا ہے کہ وہ بنے. ون آف دا ریزن نیو بزنسز کو پروموٹ کرنے کی نہ کرنے کی یہ ہوتی ہے اگر ان کے تھرو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ان سے کہیں زیادہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیزوں کو لاجیکل سینس میں لانے کے لیے ہمیشہ آپ کو بیسکس کی ضرورت ہوتی ہے. سڑکوں پر مائک اٹھائے پھرتے ہیں, ان میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئی. اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ آپ کے پاس گندھارا سویلائزیشن ایکچوئل میں ہے کیا, واٹ از اے گندھارا, یہ آپ کے لیے قرضے اینڈ آل دیٹ جو باتیں وہ کرتے ہیں تو آپ کا سارا یہاں سے کور ہو جائے گا. تو جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اس پرابلم کے سولوشن کی طرف جایا کریں. میرا جوان کیا کرتا ہے, وہ اس پرابلم سے نظر چرا رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار بس یہ پرابلم ختم ہو جائے. ملین ویورز ہیں ان کے. ایک بندہ جو صحافت کے قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی صحافت کرتا ہے, سر کوئی نہیں سنتا انہیں. اور آپ کے جو سڑکوں کے اوپر مائک اور کیمرہ پکڑ کر آتے ہیں لوگوں کا بیانیہ سیٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to each and every one of you. خواتینوں آزاد ذرا سوچئے, ہماری سوسائٹی میں بہت سے کانٹینٹ کریٹرز ہیں. ہمارے فوڈی ولاگرز ہمیں صرف کھانے نہیں دکھاتے بلکہ ہمارے ذائقوں کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. ہمارے کامیڈینز ہمیں صرف ہنساتے نہیں ہیں بلکہ اس بات کا تعین بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کس بات پر ہنسنا ہے. ہمارے صحافی آج سچ اور تاثر کے درمیان خبریں سناتے ہیں اور ہمارے فیملی ولاگرز زندگی کی عام چیزوں کو فلٹر لگاتے ہیں اور ہم انہیں وائرل کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی ان کانٹینٹ کریٹرز کو صرف انٹرٹینمنٹ کی نگاہ سے دیکھتی ہے, انہیں انٹرٹینر سمجھتی ہے, یا یہ کانٹینٹ کریٹرز اپنے فالوورز کی زندگیوں میں کو مثبت ویلیو بھی پٹ کرتے ہیں؟ چونکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ٹرینڈ حقیقت سے زیادہ تیز بھاگتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانا کوئی بڑی بات نہیں. جان ایلیا لکھتے ہیں کہ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے, رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں, چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے, اور کھلی ہیں کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے. ہمارے درمیان جی آمنہ اشرف موجود ہیں, ویری وارم ویلکم. ہمارے درمیان علی الطاف موجود ہیں, ویری وارم ویلکم. ہمارے درمیان احتشام شہباز موجود ہیں, ویری وارم ویلکم. سعد زاہد موجود ہیں, ویری وارم ویلکم. سہیب احمد موجود ہیں. بڑا ڈائنامک پینل ہے. سب سے پہلے میں آمنہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس کانٹینٹ کے اندر لوگ آپ کی کیمرے کی آنکھ سے دکھائے ہوئے صرف کھانوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے ذائقوں کا ایک ٹرینڈ بھی سیٹ کرتی ہیں. عمومی طور پر اگر ایز اے فالوور میں فوڈ کانٹینٹ کی بات کروں تو ہمیں 70 سے 75% ایسے کھانے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ذائقے میں تو ایوریج ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ریویو ہوتا ہے وہ پرو میکس الٹرا اسپائسی ہوتا ہے. تو ایز اے کانٹینٹ کریٹر آپ کی ایک ذمہ داری ہے, آپ کا فالوور جو ہے وہ آپ کو فالو کر رہا ہے, وہ آپ کے بتائے ہوئے ریویو کی بنیاد پر جو ہے وہ بلیو کر رہا ہے, تو آپ اس ذمہ داری کو ایز اے کانٹینٹ کریٹر اس ذمہ داری کو کیسے لیتی ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کویسچن پہلی دفعہ کسی نے 5 سالوں میں میری کانٹینٹ کریشن کی جرنی میں ایک کویسچن پوچھا ہے, تو اس کو میں ایسے آنسر کرنا چاہوں گی کہ 5 سال مجھے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اور 3 سال سے مجھے لوگ جانتے ہیں. تو جو 2 سے 3 سال میں نے لگائے ہیں یہ چیز کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ اگر یہ اسپائس ایڈ نہیں ہوگا تو لوگ نہیں دیکھیں گے. صحیح. اگر میں کانٹینٹ سمپل کریٹ کروں گی تو لوگ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. 90% کانٹینٹ کریٹرز وہ ہیں جو لوگوں نے چاہا ہے کہ وہ بنیں. اوکے. ہم اپنی چوائس سے اگر کوئی ویلیویبل کانٹینٹ بنانا کی کوشش بھی کرتے ہیں. ایز اے فوڈ بلاگر میں ایک اینیمل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, تو میں اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی بھی بات کروں تو لوگوں کو وہ اسپائس نہیں ملتا, اس کی وجہ سے وہ ویورشپ نہیں آتی, لوگ اس طرح اس کانٹینٹ کو پسند نہیں کرتے. سیکنڈلی اتنا زیادہ کھانا ایکسپلور کرنے کی وجہ سے میرے ٹیسٹ برڈز ایک عام انسان میرے ویور کے حساب سے تھوڑے سے کہہ لیں کہ بہتر ہیں. اوکے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کھانے کو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر کے بتاتی ہوں کہ مجھے بہت پسند آیا یا کچھ بھی, بٹ کہہ لیں کہ آپ میں نے اگر
किसी चीज़ की तारीफ़ की है ना तो वो चीज़ ओवर एक्स्ट्रा अच्छी होती है, देन मैं ही उसकी तारीफ़ करती हूँ. वरना मतलब अगर जब मैं एक फ़ूड रिव्यू कर रही होती हूँ तो मेरे सामने कोई 10 चीज़ें पड़ी हैं तो मैं सिर्फ उसी चीज़ को हाईलाइट करती हूँ जो उसमें से सबसे बेस्ट होती है. और बाकी फूड ब्लॉगर्स का तो नहीं पता, लेकिन एज अ फूड ब्लॉगर, फीमेल फूड ब्लॉगर पाकिस्तान में मैं वाकई इस चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबली लेके चलती हूँ कि मैं लोगों के पैसे नहीं ज़ाया करवाऊँ या लोग मुझे लेकर ये ना समझे कि मैं झूठे रिव्यूज़ देती हूँ. अच्छा, आपने कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं फूड को रिव्यू करने गई हैं, जायका एवरेज है, लेकिन आपने ये देखा कि जो रेस्टोरेंट ऑनर है या रेडी का ऑनर है या शॉप का ऑनर है वो बड़ा मेहनती है और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मूवमेंट आता है तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखती हैं? ऐसा मोमेंट भी आता है, और कंटेंट क्रिएशन मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मैं उसी से अर्न करती हूँ. तो ऐसा भी है कि मुझे आई चार्ज और मुझे फूड कभी कभी बहुत अच्छा नहीं लगता. तो इन दोनों सिचुएशंस में आई सी के जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताती हूँ, जैसे सुशी है या वो जो आजकल फ्रोज़न योगर्ट चल रहा है या इस तरह की भी कोई चीज़ जो मुझे नहीं पसंद पर्सनली, लेकिन वो ट्रेंडिंग में है और लोग लिटरली उसका नशा कर रहे हैं. अच्छा. तो मैं इस चीज़ को ऐसे लेके चलती हूँ कि फूड इज़ सब्जेक्टिव, तो मैं उसको अपने स्टाइल में रिव्यू कर देती हूँ, बट एक्स्ट्रा स्पाइसेस तब ऐड नहीं करती जब मुझे चीज़ समझ नहीं आती. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अब मैं अली के पास आऊँगा. अली प्लीज़ बताइएगा, आमना ने जो अभी बात की है, मैं आपसे आपके रेलेवेंट तो सवाल आपसे करता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर. अब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ कि आप किसी फूड व्लॉगर को फॉलो कर रहे हैं और आपने किसी फूड व्लॉगर के रिव्यू के बाद एक रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया है और एक ट्रेंड है उस रेस्टोरेंट का, और बहुत से फूड व्लॉगर्स जो हैं वो बम्बार्टमेंट की हुई है, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पाइस रिव्यू की, और आप गए हैं और आपको खाना एवरेज लगा है. तो एज अ फॉलोअर आप इस एक सवाल को या इस एक कैफियत को कैसे एड्रेस करें? अच्छा, मैं सही बंदा नहीं है पूछने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ फूडी. अच्छा. मैंने ज़िंदगी में एक भी दफ़ा, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने एक भी दफ़ा किसी का व्लॉग देखा हो और मैंने सोचा हो कि मैंने इस जगह पे जाना. मैं बजट देखता हूँ. अच्छा. सही है. कहाँ जाना चाहिए मुझे. हमेशा से ऐसा ही रहा है. लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग जो किसी फूड ब्लॉगर को देख के जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर वो फूड अच्छा ना निकले, तो मैंने देखा है कि लोगों में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, और ये फूड व्लॉगर्स की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ख्याल में हम सब की जिम्मेदारी है. मैं भी जब कोई चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है. मैं एक बहुत बड़े एंकर हैं हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, मेरी ना खाला, जिस तरह मोहल्ले में वो क्या कहते हैं, आंटियाँ आपस में बिजनेस कर रही होती हैं कि किसी ने बेडशीट मंगवा ली, किसी ने क्या कहते हैं कपड़े मंगवा लिए. तो किसी बहुत बड़े एंकर ने ना किसी फैक्ट्री का विज़िट किया और उधर एक वीडियो बनवा ली उन फैक्ट्री वालों ने कि बहुत अच्छा कपड़ा और बहुत सस्ता था. मेरी खाला ने अपनी सारी सेविंग से वो कपड़े मंगवा लिए, थिंकिंग कि भाई अब रिच होंगे. तो वो जब कपड़ा आया वो छिलता टाइप कपड़ा था, मतलब कि वो कपड़ा था ही नहीं, वो पहनने के काबिल कपड़ा ही नहीं था. तो मैं जब गया हूँ तब मेरे थे कोई 50-60 हज़ार फॉलोअर्स थे. तो मेरी खाला ने उस एंकर का नाम लिया कि तो उससे ऐसा नहीं बनना तुमने. सही. फिर मुझे एहसास हुआ कि उनको ये नहीं है कि फैक्ट्री ने गलत माल भेजा, उनको ये है कि उस एंकर की वजह से मैंने उस पर ट्रस्ट करके, और बड़ा ट्रस्टेबल बंदा है, और ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पे गया हो, उसको उन्होंने ठीक कपड़ा दिखाया हो, और जब भेजा उन्होंने अपनी ऑडियंस को या अपने क्लाइंट्स को, वो उन्होंने बुरा कपड़ा भेजा. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कभी कभी हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम न्यू बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करते. वन ऑफ द रीज़न न्यू बिजनेसेस को प्रमोट करने की ना करने की ये होती है कि हमें नहीं पता उन्होंने अपनी कोई ब्रांड वर्थ नहीं बनाई. कोई अगर उनके थ्रू कोई नुकसान होता है तो वो उनसे कहीं ज़्यादा हमें हो रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम प्रमोटिंग डॉलन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉलर्स गलत फ्रिज बेचता है ना, तो जितना उससे अली अल्ताफ़ को नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा डॉलर्स को खुद नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं इधर 15 महीने से काम कर रहा हूँ, डॉलर्स 25 साल 30 साल से काम कर रहा है. बिल्कुल सही है. तो मैं बहुत कॉन्शियसली, स्पेशली अगर किसी नए बिज़नेस को प्रमोट करना होता है, बड़ा मेरा दिल करता है कि यार किसी कोई नया बिज़नेस बंदा प्रमोट करे.
لیکن میں بہت سوچ سمجھ کے چیک کر کے اچھی طرح دیکھ کے کرتا ہوں، کیونکہ اگر نئے بزنس میں کوئی مسئلہ ہے تو لوگ ایک قسم کا نا آپ کو برانڈ ایمبیسیڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا، کیونکہ انہوں نے اس برانڈ کا انٹروڈکشن ہی آپ کے تھرو ہوتا ہے. اسی طرح فوڈ بلاگرز پہ کئی جگہ پہ کسی ریسٹورینٹ کا انٹروڈکشن ہی ایک پرٹیکولر فوڈ بلاگر سے ہوا ہوتا ہے، تو اس پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. علی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں فوڈ بلاگرز کا لنڈا بازار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کانٹینٹ ہے کہ جس کی کنزیومر مارکیٹ اتنی بڑی ہے اور ظاہر ہے فوڈ بلاگرز نے اس گیپ کو دیکھا ہے. آج چاہے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گوگل سے پوچھیں یا نہ پوچھیں کہ اس ڈاکٹر کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کیا ہے، اس نے کتنے پیشنٹس دیکھے ہیں، لیکن بہرحال ہم فوڈ کے لیے فوڈ بلاگرز کو دیکھتے ہیں. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک ریسٹورنٹ والے کی وجہ سے کوئی کانٹینٹ وائرل ہو گیا اور 10 فوڈ بلاگرز جو ہیں وہ اسی ایک ریس کے اندر سوار ہو گئے ہیں، تو اور اس کا ذائقہ بھی کوئی ایوریج ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ریسٹورنٹ پر جا کر ویڈیو بناؤ گے تو آپ وائرل ہو جاؤ گے. اب یہ 2 رسپانسبلٹیز آتی ہیں. ایک کانٹینٹ کریٹر کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ اس رسپانسبلٹی کو کس طرح لیتا ہے، اور جو فالوور ہے، چونکہ دیکھیں ہم بہرحال لکیر کے فقیر تو ہیں، ہمیں اب ہمارے فالوورز کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اگر کسی فوڈ بلاگر کو دیکھنا ہے تو اس کے جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں، یعنی آپ نے صرف اندھا یقین نہیں کرنا، ظاہر ہے آپ کے پیسے ضائع ہوں گے، آپ جائیں گے، آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، اور پھر کیا کریں گے کہ آپ 4 نیگیٹو کمنٹ جو ہیں وہ جو فوڈ بلاگر کو کر رہے ہیں نا، تو وہ نیگیٹو مارکیٹنگ سے اس کا کانٹینٹ پرموٹ ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو 2 اینڈز ہیں کہ جہاں کانٹینٹ کریٹر کو بھی اپنی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، دوسرا فالوورز کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کس طرح سے چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا ہے. ویسے مجھے لگتا ہے یہ لاہوریوں کا مسئلہ ہے زیادہ. اچھا، لاہوریوں کا مسئلہ کہ فوڈ کے متعلق، مطلب فوڈ کے متعلق انہیں چاہیے کہ کہاں سے کھائے، آج کل کیا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، کون سا ریسٹورینٹ نیا آیا ہے اس جگہ پہ. مطلب میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، لاہوری دوستوں کو، کہ مطلب گزر رہے ہوں گے، ان کی نظر پڑ جائے کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلا ہوا ہے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کب کھلا تھا، اس کا فوڈ کیسا ہے. مطلب کہ مجھے لگتا ہے یہ اٹس مور آف obsession. میرا خیال ہے آمنہ سے پوچھتے ہیں ہم کہ یہ لاہوریوں کا مسئلہ ہے یا یہ آپ ایز اے کانٹینٹ کریٹر اس ایک چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اتنے سارے کوشچن سے پوچھے ہیں. اب میں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں اس چیز کو. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں. سب سے پہلی بات، یہ واقعی پورے پاکستان میں لاہوریوں کا مسئلہ ہے. کوئی بھی برانڈ آ جائے اسپیسیفکلی آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہے تو آپ وہاں پہ پروموشن نہیں بھی ہو رہی نا تو بس تباہی پھیر دیتے ہیں. اچھا، آپ ٹم ہارٹنس کی ایگزامپل لے لیں، سب سے ٹاپ آن پہ. پھر دوسری بات یہ کہ فوڈ کریٹرز جو ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ لنڈا بازار لگا ہوا ہے ان کا، تو ان کی بھی ایک سمجھ لیں کیٹیگریز ہیں. اچھا، کسی کو 1000 روپیز بجٹ والا فالو کرتا ہے اور کسی کو 10,000 روپیز بجٹ والا فالو کرتا ہے. تو میرا ایز اے فوڈ کریٹر میری ساری ہی آڈینس ہے، ہر طرح کی. میرے پاس ایلیٹ کلاس آڈینس بھی ہے اور میس فالوئنگ بھی ہے. تو یہ بات میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یو گیٹ وٹ یو پے فور. بالکل صحیح. آپ اگر وہ جو برکت مارکیٹ میں برگرز ملتے ہیں، 5 برگر 1000 میں، اور 1000 میں ایک برگر کھا رہے ہو اور 5 برگر 1000 میں کھا رہے ہو، تو ڈفرینس ہے اس چیز میں، ٹیسٹ میں فرق ہوگا. تو میں 1-1.5 منٹ کی ویڈیو میں وہ بات کنوے نہیں کر پاتی ہوں، لیکن لوگ اگر اپنی آپ سے یہ کوشچننگ کرنے لگ جائیں کہ بھائی ہم بیف کتنے کا ہے، تو جتنے کا بیف ہے اتنے کا ہی برگر ملے گا نا آپ لوگوں کو. آپ کو کیسے کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو 200 روپے میں برگر دے رہا ہے اور وہ بہت زیادہ مزے کا ہوگا؟ وہ کیسے تو وہ اس کی سوسز کی اور ایک ایک چیز کی ویلیو کیسے، مطلب آپ ریسٹورینٹ والے کے آئیڈیا سے بھی سوچو نا، کنزیومر کے آئیڈیا سے نہیں سوچو کہ بھائی وہ اس کی کاسٹ کیسے کور کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو پھر بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے. بالکل صحیح. وہ ریسٹورینٹ جو بہت دیر سے چل رہا ہے اس کے پاس ٹیسٹ ہے تو وہ چل رہا ہے. نہیں تو ریسٹورینٹ پاکستان میں کہیں پہ بھی پوری دنیا میں کولیپس کر جاتا ہے اگر آپ اچھا ٹیسٹ نہیں دے سکتے لوگوں کو، آپ کا ریپیٹڈ کسٹمر نہیں ہے.
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، چلیں ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے، میں احتشام کی طرف بڑھوں گا. اور سوال جو ہے وہ میرا، اگر میں آپ سے ابھی فی الحال پہلے مرحلے میں، آپ چونکہ صحافی ہیں اور آپ پاکستان میں ایک بڑے ریپیوٹیو چینل کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں. احتشام، ہم ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ جہاں صحافی بننے کے لیے آپ کو شاید نہ کسی کالج کے اندر تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ میں اس ایک نیریٹو سے ڈس ایگری کرتا ہوں، نہ ہی آپ کو یونیورسٹی کے اندر میس کام کی پراپر ڈگری ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس مائک ہے، آپ کو تھوڑا بہت بولنا آتا ہے، کیمرہ ہے، تو آپ صحافی ہیں. اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی قلم کی عزت ہے، نہ کوئی لفظ کی عزت ہے. آج لکھوانے والا جو ہے وہ برائے فروخت ہے، لکھنے والا خریدار ہے. اور اگر ہم جالب کی بات کریں تو اس نے تو لکھا تھا کہ لٹ گئی اس دور میں اہل قلم کی آبرو، بک رہے ہیں اب صحافی بے نواؤں کی جگہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے صحافی، اگر آپ کیمرے کے آگے ایک ریپیوٹیو چینل کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو بیانیہ پہلے بنتا ہے یا ہیڈ لائن پہلے بنتی ہے؟ اچھا، اس میں نا بہت زیادہ ان چیزوں کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اوکے. پہلا آپ نے جو سوال سٹارٹ کیا تھا نا، اس میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ کیمرہ اور مائک اٹھا کر آپ چل پڑتے ہیں تو آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے چیزوں کو لاجیکل سینس میں لانے کے لیے ہمیشہ آپ کو بیسکس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو بندے سڑکوں پر مائک اٹھائے پھرتے ہیں ان میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ملین ویورز ہیں ان کے. ایک بندہ جو صحافت کے قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی صحافت کرتا ہے، سر کوئی نہیں سنتا انہیں. اور آپ کے جو سڑکوں کے اوپر مائک اور کیمرہ پکڑ کر آتے ہیں، لوگوں کا بیانیہ سیٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی آڈینس دیکھیں نا، وہ کتنی لاجیکل سینس ان میں پریویل کر رہی ہے. آڈینس کا مسئلہ ہے. ہماری بہت زیادہ آڈینس جو ہے وہ اتنی ایجوکیشن ان میں نہیں ہے کہ وہ ان کو سن سکیں جو اچھی بات کر رہے ہیں، جو کوئی حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں، جو کسی کتاب کو کوٹ کر رہے ہیں. آپ صحافی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس سے آپ نے بات جو ہے وہ آڈینس کے اوپر ڈال دی. آپ ویوز کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ملین ویوز کی بات کریں گے تو میں آپ کو ان کی آڈینس بھی تو دکھاؤں گا نا کہ وہ کون سی آڈینس ہے جو انہیں دیکھ رہی ہے. اگر فار ایگزامپل ایک ہمارے صحافی ہیں بہت بڑے آج کل باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ آڈینس دیکھتی ہے جو پی ٹی آئی کی فالوور ہے، اور وہ کہاں کی آڈینس ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. مطلب فار ایگزامپل میں اگر کوئی کنٹینٹ بنا رہا ہوں تو میری آڈینس کہاں کی ہے، انڈیا کی ہے، پاکستان کی ہے، پاکستان میں کن شہروں کی ہے، یہ مین چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب میں اگر پولیٹیکل سائنس پڑھ کے صحافت میں آیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کا سٹرکچر کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یا پریزیڈینشیل سسٹم ہے اس میں فرق کیا ہے. صحافی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے، اور سوال سے ہم جو اینکرز ہیں ہمارا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ سوال یہ کس طرح کا کر رہا ہے، کیا سوال میں کوئی لاجک ہے. وہ سوال کہاں سے آتا ہے؟ وہ تعلیم سے آتا ہے. صحیح. اور دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ بیانیہ پہلے بنتا ہے یا ہیڈ لائن بنتی ہے. میں ابھی کل رات 10 بجے کا پروگرام کر کے آ رہا ہوں. ایک چیز ڈسکس پہلے ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں ڈسکشن کیا کرنی ہے. اوکے. اگر صبح کسی نے تقریر کی ہے اور وہ اہم ہے سیاسی لحاظ سے تو وہ شام کو ڈسکس ضرور ہوگی. کیونکہ ہم جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر سوشل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے. ان پر یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد جو باقی جو اہم لوگ ہیں، اہم پوزیشنز پر ہیں، انہوں نے کیا کہا، اس پر شام کا پروگرام ہوگا. تو بیانیہ جو ہے وہ ایک تو حکمران سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہسٹری وہ لکھتا ہے جو جیتا ہے، ہارنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، اس طرح بیانیہ بھی وہ سیٹ کرتا ہے جو حکومت میں ہے، اور اپوزیشن والوں کو کوئی نہیں پوچھتا. بالکل صحیح ہے. میں علی کی طرف آنے سے پہلے آمنہ کی طرف آؤں گا. آمنہ، آپ کیا کامیڈی کا کانٹینٹ دیکھتی ہیں؟ اور آپ کے پاکستان کے اندر جو آپ کے فیوریٹ کامیڈینز آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، پھر میں اپنے سوال کے طور پر جو ہے وہ علی کے پاس آؤں گا. نہیں، میں نے علی کو فالو بھی کیا ہوا ہے اور میں دیکھتی ہوں ان کا کانٹینٹ. اور میں یعنی علی آپ کے فیوریٹ کامیڈین ہیں
کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کی زندگی میں اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں نا کہ آپ جب اپنا فون پکڑو آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اب میں آئی ٹرائی, جب میں کھانا کھا رہی ہوتی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں, آئی ٹرائی کہ میں نا نالجیبل کانٹینٹ دیکھوں, کیونکہ کھانا کھانے کے دوران. ہاں, اچھا, کھانا کھانے جب میں گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہوں یا کوئی اور کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں نالجیبل کانٹینٹ دیکھتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ میرا زیادہ تر یہی دھیان ہوتا ہے کہ میں کامیڈی یا فنی کانٹینٹ دیکھوں, کیونکہ اوبویسلی آپ لوگ اپنی زندگی میں اتنے مسئلوں میں گھرے ہوتے ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کوئی ہنسا دے. بالکل صحیح ہے, اٹس امپورٹنٹ. بالکل صحیح ہے. علی کی طرف میں موو کروں گا. علی, آپ ہیں تو کامیڈین, لیکن میں آپ سے بڑا ایک سیریس اور سینسٹیو سوال کرنے لگا ہوں. آپ اس میں اگر مذاق کا تڑکا لگا دیں تو وہ آپ کے اوپر ہے. ہمارے جو ٹریڈیشنل جو کامیڈینز ہیں, جنہیں ہم نے پراپر سیٹ اپس کے اوپر دیکھا ہے, ہم نے انہیں سٹیج کے اوپر دیکھا ہے, ان میں سے بہت کم لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو لٹریری ہیں یا جن کا تعلق کسی جامعہ سے ہے یا وہ کسی جامعہ سے پڑھیں اور تھرو دا پراپر چینل جو ہے وہ لے کر آئیں. اچھا, اس سے پرابلم یہ آئی کہ جو سننے والے جو کامیڈینز نے کانٹینٹ کا ایک معیار سیٹ کیا, وہ چاہے موریلٹی سے اوپر تھا یا نیچے تھا, وہ کنزیومر انہوں نے اپنے بنا دیے اور لوگوں نے انہیں سننا شروع کر دیا. آج اگر آپ ہماری سٹیج ڈراماز کی بات کریں, وہاں جو کامیڈینز ہیں بہرحال ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انہیں سنتی ہے, ان سے انفلوئنس ہوتی ہے اور ان کا بھی روزگار بہرحال اس سے وابستہ ہے. اگر ہم انڈین کامیڈینز کی بات کریں اور اسٹینڈ اپ کامیڈی کی بات کریں تو وہاں کانٹینٹ کا جو معیار ہے, پاکستان کے اندر آپ اس ایک کانٹینٹ کو کہاں دیکھتے ہیں, ہم کتنا پیچھے ہیں, اور آپ کا جو کانٹینٹ ہے ظاہر ہے اس کے اندر ہمیں مزاح بھی نظر آتا ہے, ہمیں ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی نظر آتا ہے, اور آپ اس بات کو کہنے کا ہنر رکھتے ہیں کہ آپ نے مزاح کے اندر صرف انٹرٹینر نہیں بننا بلکہ آپ نے ایک نیریٹو بھی بلڈ کرنا ہے. پاکستانی کامیڈینز جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں انہیں کیا چیلنجز ہیں, سوال نمبر 1. اور سوال نمبر 2, ہم انڈین سٹینڈ اپ کامیڈینز سے کتنا پیچھے ہیں اور ہمیں ریولوشن اس انڈسٹری میں ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگے. اچھا, جو آپ کا پہلے یہ کوشچن کہ انڈین اسٹینڈ اپ کامیڈی سے تو ہم اچھے خاصے پیچھے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹینڈ اپ کلچر نہیں ہے. یہاں پہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کلبس نہیں ہیں. اس میں کسی کا یہ قصور نہیں ہے کہ ہم شاید انٹلیکچولی ان سے پیچھے ہیں یا کامیڈی میں ان سے پیچھے ہیں. اگر آپ یہ اسٹیج ڈراماز کی بھی بات کریں نا, جن پہ ہم تنقید کرتے ہیں کہ ان کا کبھی مزاح جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ولگر ہوتا ہے یا اس میں اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا جاتا, لیکن دے آر فنی پیپل, بہت مزے کے لوگ ہوتے ہیں. یہی جب ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں, مطلب آغا ماجد, سلیم البیلا, مطلب یہ بغیر کسی اسکرپٹ کے, میں نے ایک شو اٹینڈ کیا تھا ان کے ساتھ ایک چینل میں, بغیر کسی اسکرپٹ کے, یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. جب یہ مذاکرات میں آ کے بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک کامیڈین سے جب اس کے پاس کیا کہتے ہیں پراپر ایجوکیشن نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, مطلب کہ جب ایک اسٹیج آرٹسٹ کوئی اسٹارٹ کرتا ہے تو آپ نے کئی اسٹیج آرٹسٹ کا, مجھے بیک گراؤنڈ زیادہ نہیں پتہ, لیکن کئی کا میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے, اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, اس کو اچانک اسٹیج پہ چڑھا دیا کیونکہ وہ فنی ہے. تو اس کی فرسٹ تھاٹ یہ ہوگا کہ میں نے سسٹین کرنا ہے اسٹیج کے اوپر. تو سسٹین کرے گا اسٹیج کے اوپر تبھی جب وہ کرے گا جو اسٹیج پہ چلتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ دس از دی ادر وے اراؤنڈ, کہ وہ ایز اے کامیڈین ڈکٹیٹ کر رہا ہے آڈینس کو. مجھے لگتا ہے کہ آڈینس, وہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ اس میں آڈینس ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اسٹیج کامیڈین کو. اس کی فائنینشیل سچویشن ویسی ہوتی ہے جس میں آڈینس اسے بتا رہی ہوتی ہے ہمیں کیسے جوک سننا ہے. بالکل صحیح. اسی کامیڈین کو جب آپ لے جاتے ہو ٹی وی کے اوپر, وہ پنجابی زبان میں کیا مطلب بہت اچھا, بہت اچھی کامیڈی کرتے ہیں, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حساسیت بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ اس کامیڈی کو اسٹینڈ اپ کامیڈی کہتے ہیں یا اسٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے؟ یہ ایجوکیشن کے اعتبار سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ایک جو اسٹیج کی کامیڈی ہے اور اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے, دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا ان میں فرق ہے؟ جو پنجابی کامیڈینس کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسکلی ایک جگت ٹائپ کرتے ہیں, اور یہ
ایک اپنا یونرا ہے. اوکے. اگر آپ کہیں کہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے وہ بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سٹوری سنانی ہوتی ہے. ایک فنی پرسن آپ کو ایک سٹوری سنا رہا ہے, دیٹ اسٹینڈ اپ کامیڈی. بالکل صحیح. لیکن یہ بہت بڑا جانرا ہے, ہمیں وی شوڈ فیل پراؤڈ. ہمیں اس کی کیا کہتے ہیں, اس کا کیا کہتے ہیں, بار بار یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ اس میں یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے, یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے, فیملی فرینڈلی کامیڈی ہونی چاہیے. لیکن ایک بہت بڑا جانرا ہے اور بہت انٹرٹیننگ ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے وہ والی اچھی نہیں لگتی کہ تیرا منہ انجت ہے, وہ نہیں اچھی لگتی. لیکن ہاں اپیرنس پہ یا وہ جس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہوتا. لیکن فار ایگزامپل اسی طرح نا کسی نے نا شو میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ پہلی دفعہ نا مجھے خود ہی آتی ہیں, جب جو پہلی دفعہ خود ہی آتی ہے تو اس کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جب خود ہی بغیر اس کے آتی ہے تو آگے بات نے کہا ہاں دوسری دفعہ تو نکال کے کھینچ کے نکالنی پڑتی ہے نا. دس از کامیڈی, دس از یہ جگت ٹائپ ہے جو فیصل آباد میں, سیال کوٹ میں, گجراوالا میں, لاہور میں بولی جاتی ہے, اور یہ ہمارا اپنا جانرا ہے. وی شوڈ فیل پراؤڈ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ انہیں بتا سکتے ہو کہ یار یہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹینڈ اپ کامیڈی اگین میں آپ کو بتاؤں, میں کل ایک اسٹینڈ اپ شو پہ گیا ہوا تھا, بیچارے فری اسٹینڈ اپ شو کر رہے تھے کیونکہ آڈینس پیسے دے کے نہیں آ رہی تھی. 50 لوگ آئے تھے, انہیں فری بلایا تھا, وہ آگے تھے, اور ان میں سے ہمیں بلایا تو ہمیں بیچارے کافی بھی پلا رہے تھے. تو مطلب کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی پاکستان میں پروفیٹیبل ہے ہی نہیں ہے. وہی اسٹینڈ اپ کامیڈی پروفیٹیبل کہہ رہا ہے جو انفلوئنسر ہے, جس طرح عباس بخاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں, جس طرح. اور اس نے اپنے کانٹینٹ کی بنیاد پر جو اس نے ایک اسپیسیفک ایک کام کیا ہے انفرادی طور پر, ہم اس کو اگر کولیکٹیو وزڈم کے اندر اس ایک چیز کو دیکھیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ بہرحال ہم مزاح کے شوقین بھی ہیں, ہم مذاق کو سننے والے لوگ ہیں, ہمارا ایک بڑا رچ ورثہ ہے. میں بھی ساتھ سے یہ سوال کروں گا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں, اگر میں فوڈ ولاگر ہوں اور فوڈ کا کانٹینٹ چل رہا ہے تو مجھے بہت سے ایسے اسٹینڈ اپ کامیڈینز انہیں بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے چینلز کے وایا. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انفرادی ذمہ داری بھی ہے, چاہے آپ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ انفلوئنس کرتے ہیں, چاہے چند 100 لوگوں کی زندگیوں میں کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا بالکل پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ میرے خیال میں آرگینکلی ہوتا رہے گا. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عباس بخاری, میں نے ان کے ساتھ 2-3 شوز کیے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈی کے, وہ ہاؤس فل جاتے ہیں اور بہت اچھے شوز کرتے ہیں وہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آرگینکلی بھی اب ہوتا رہے گا. میں نے کل جب میں کامیڈین سے ملا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی تھی نا, یہ جو انڈیا میں بھی اسٹینڈ اپ کلچر آیا نا, ہمیں اس لیے اچانک فیل ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان میں اسٹینڈ اپ کلچر نہیں ہے, کیونکہ اچانک انڈیا میں پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ ہو گیا. آپ ورنہ اس سے پہلے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ایٹم بم تب بنانے کا فیل ہوا جب انڈیا نے بنا لیا. صحیح ہے, ہمیں فیل دیکھ کے ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لافٹر چیلنج ہوتے تھے یہ پاکستانی جا کے جیتتے ہوتے تھے. ایون انڈینس سارے کامیڈینس امان اللہ کے جو شاگرد ہیں, اور انہی کے بٹس پرفارم کر کے وہ کرتے ہوتے تھے. بالکل صحیح ہے. سہیب کی طرف ہم آئیں گے. سہیب, آپ کو آپ کے ریلیونٹ سوال کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے, آپ لاہوری ہیں؟ میں لاہوری بھی ہوں. اچھا, میں ویسے بیسیکلی کراچی بورن ہوں. اچھا, میں نے ساتھ سے سوال کرنا ہے, لیکن میں ایک بیک گراؤنڈ یہ بنا رہا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر جو دروازے ہیں, جو 12 دروازے ہیں, کیا آپ کو ان کے نام پتہ ہے؟ نام یاد ہے؟ 12 کے نام نہیں یاد ہے. اب ہم دیتے ہیں سعد کو مائک. اب ہم سعد کو مائک دیتے ہیں. اچھا سعد, ہمارا تعلق اس مملکت سے ہے, اس مٹی سے ہے کہ ہمارے ورثے کے اندر پنجاب کی ثقافت بھی ہے, بلوچیوں کی ثقافت بھی ہے, سندھیوں کی ثقافت بھی ہے, پٹھانوں کی ثقافت بھی ہے. ہمارا بیسیکلی وہ قومیں جو ہیں وہ ہم انہیں ترقی پسند سمجھتے ہیں کہ جو اپنے ورثے سے کنیکٹ ہوتی ہیں. آج آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ صرف جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں, صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا جملہ تو بن گیا ہے, لیکن لاہوری جو خود کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ لاہوری ہیں, جن کے بارے میں آمنہ نے بھی کہا تھا کہ لاہوری بڑے نا, وہ بس نئی جگہ پر جائیں تو وہ بس فوڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں ایکسپلوریشن کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کے آگے ہے.
ہم ہمارے ورثے سے, میں لاہور سے سوال کر رہا ہوں, چونکہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, تو یہ محبت جو ہے وہ صرف ہم نے لاہور کے اندر انسانوں سے ہی کی ہے یا ہم نے ورثے سے بھی محبت کی, اور ہم کتنا دور ہیں. دیکھ لیں صہیب کو 12 دروازوں کے نام نہیں پتہ, اور مجھے بھی نہیں پتہ ہے, اور آپ اس ایک کانٹینٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ایز اے کانٹینٹ کریٹر. اس نیش کے اوپر ورثے کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے, کلچر کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے, اور اگر ہم اس سے پیچھے ہیں تو کیا چیلنجز ہیں. تھینک یو ویری مچ جی اس گریٹ پینل ڈسکشن کے لیے. بڑی زبردست ٹاک ہو رہی ہے. 3-4 سوال ہیں آپ کے, ایک ایک کر کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ لاہور کے حوالے سے میں نے جب سٹارٹ کیا تھا 2019 میں کووڈ کے دنوں میں, جس ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے, تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ کلچر, ہیریٹیج, ہسٹری, آرکیٹیکچر, آرکیالوجی, یہ وہ مضامین تھے جن پہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہوتی تھی, بلکہ یہ بہت ہی نگلیکٹڈ سائٹ جو ہے کنسیڈر کی جاتی تھیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ لاہور میں ہم جب بات کرتے ہیں ہسٹوریکل سائٹس کے اوپر, تو گنتی کی 5-6 سائٹس کے بعد ہماری لسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. بادشاہی مسجد, اور ہم نے بادشاہی مسجد کو بھی جن چیزوں کے ساتھ کنسیڈر کیا ہوا ہے اور کنڈیشن کیا ہوا نا, خاص طور پر نوجوان نسل نے, کہ شاہی قلعے میں ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں کرتے ہیں, وہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, یہ ورثے سے محبت کب ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. سو لسٹ بہت چھوٹی تھی, اور اس ٹائم پہ بھی میں نے یہی اسٹارٹ کیا تھا, اور اس پوائنٹ آف ویو سے اپنا پورا پلیٹ فارم سیٹ اپ کیا تھا کہ لاہوریوں کو ان کے ہیریٹیج سے کنیکٹ کیا جائے. اور وہ جو کنیکشن ہے وہ صرف اور صرف یہ 4-5 سائٹس تک محدود نہیں ہے, کیونکہ اگر ہسٹوریکلی بات کریں تو یہ ہمارا جو سٹی ہے, اب میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. سو یہ 2000 سال پرانا ایک ڈاکومنٹڈ سٹی ہے. 2000 سال پہلے بھی آج اس فاؤنڈیشن کی جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا تھا نا. تو 2000 سال کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ 3-4 سائٹس بھی ہمیں نظر آئیں گے. اس کے لیے وہ جب بھی ہم بات کر رہے ہیں لاہور کے 12 دروازوں سے آپ نکلیں, بھاٹی, ٹکسالی, شیراوالا, کشمیری, موچی, اکبری, ٹھیک ہے جی, پورے کروا دیں, وہ لوگ سن لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے. اگر کوئی میں مس نہ کروں کوئی ایک آدھا, بھاٹی, موری, لوہاری, شالمی, اکبری, دہلی, زکی, شیراوالا, کشمیری, روشنائی, ایک دلی ہو گیا اس میں, نہیں وہ دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے گا. سو اس طریقے سے 12 دروازے, اور ایک ہم کہتے ہیں 12 دروازے 13ویں موری, وہ موری گیٹ کو ہم علیحدہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے ایریاز تھے جن کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور ان سے لوگوں کو روشناس کروانا شروع کیا. سو یہ جرنی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلی ہے, اور لاہوریوں کو لاہور سے کنیکٹ کروانے کی یہ کوشش تھی. اور پھر اس کے بعد یہ کام بڑھا, تو یہ پھر لاہور سے باہر نکلے, پنجاب کے لیول پہ جا کے کیا. پنجاب میں آپ دیکھیں وہ ہمارا پنجاب بڑا رچ ہے اس معاملے میں. اب آپ بات کریں کہ کنیکٹ کرنے کے حوالے سے, تو ہمارے 3-4 جو ریلیجن ہے وہ تو باقاعدہ ان کی پیدائش ہی ہمارے پنجاب میں ہوتی ہے. سکھزم کو ہم دیکھ لیں, بابا گرو نانک کی دھرتی ہے, ان کی خود ننکانہ میں پیدا ہوئے, کرتارپور میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی, اور پھر اس کے بعد ہندو شاہی پیریڈ ایک بہت بڑا یہاں پہ, یا کٹاس راج میں آپ جا کے دیکھیں کیا اس کی کہانی ہے, شیو کے آنسوں سے بنا ہوا ایک پورا کمپلیکس ہے. پھر آپ اسی طریقے سے پختونخوا میں چلے جائیں تو گندھارا سویلائزیشن, بدھزم کے ماننے والے, ان کی اگر آپ کبھی ان بدھاز کے ماننے والے جو مونگس ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں, اور کیونکہ ظاہر میں ٹریول کرتا ہوں ان کے ساتھ, تو آپ ان کی رسپیکٹ دیکھیں ان اسٹوپاس کے لیے, مونیسٹریز کے لیے, اور وہ کبھی بھی اب اس مونیسٹری کی طرف اسٹریٹ جاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ایسے سر جھکا کے نیچے جاتے ہیں. اور میری ایک مونک سے بات ہو رہی تھی, اس نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا آپ کا ملک چلیں ایک 3rd ورلڈ کنٹری میں آتا ہے, اور آپ کے معاملات ہیں, آپ کے معاش کے مسئلے مسائل ہیں, اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ آپ کے پاس گندھارا سویلائزیشن ایکچوئل میں ہے کیا, واٹ از اے گندھارا, اور اگر آپ اس کو پراپرلی چینلائز کروا کے پرموٹ کر کے پوری دنیا کے بدھزم کے ماننے والوں کے لیے اوپن کر دیں, یہ آپ کے لیے قرضے اینڈ آل دیٹ جو باتیں وہ کرتے ہیں, یہ تو آپ کا سارا یہاں سے کور ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں, ہم کہتے تو ہیں پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا, 81 سال ہونے والے ہیں, بٹ اس خطے کی جو ہسٹری ہے وہ 9000 سال پرانی ہے. بلوچستان میں مہر گڑھ جو ایک شہر ہے 9000 سال پرانا شہر ہے. وہاں پہ جو ایکسکیویشنز ہوتی ہیں تو وہ زمین سے ایسے ایسے نوادرات اور ایسے ایسے چیزیں نکلتی ہیں. موہنجو داڑو آپ چلے جائیں 5000 سال پہلے, میں اس دن اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کر رہا تھا, آج کے دور میں سب سے ایڈوانس ہم بلڈنگ کہتے ہیں دنیا کی برج خلیفہ ہے. سو میں ان سے سوال کرتا ہوں برج خلیفہ 5000 سال بعد ایگزسٹ کرے گا,
نہیں سر نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بنانے والوں نے کہہ دیا 100 سال بعد ہم اس کو گرا دیں گے. تو انڈس ویلی کا جو یہ ہمارا شہر ہے موہنجو داڑو 5000 سال بعد بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور اس کی وہ جو نالیاں اور جو ڈرینیج کا سسٹم انہوں نے 5000 سال پہلے کیا تھا, آج بھی جب بارش کا پانی آتا ہے تو انہیں نالیوں سے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح. سو ایڈوانسمنٹ کی بات کریں, پھر آپ سندھ میں یہ کلچر ملتا ہے, پنجاب میں, بلوچستان میں آپ کو ملتا ہے, اپر کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو راک کارونگ ایسی ایسی ملتی ہیں 1000 2000 5000 سال پہلے. سو یس, یہی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جب پاکستان میں ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور اس کانٹیکس میں لاہور سے شروع کیا, لاہور سے پنجاب, پنجاب سے پورے پاکستان میں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ہڈن ورثہ جو نظروں سے اوجھل ہے, جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ ایک ہندو کا مندر ہے یا کسی کرسچن کا چرچ ہے یا وہ کسی ہمارے سکھ دوست جو ہیں وہ ان کا گرودوارا ہے, یہ میرا ورثہ ہے جی, یہ میری دھرتی کا ورثہ ہے, میں اسے اون کرتا ہوں. اور الحمدللہ اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے, اب ظاہر سی بات ہے میں اگر کسی مندر پہ ویڈیو بناؤں گا تو ایک ہندو تو کنیکٹ کرے گا اس سے, ایک چرچ کو جو ہے وہ پوری دنیا کے کرسچن جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے. بدھزم کے ماننے والے جب دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے مہنگا یا ون آف دا سب سے مہنگا آپ کہہ دیں جو اسکلپچر ہے فاسٹنگ بدھا, وہ ہمارے لاہور میوزیم میں پڑا ہوا ہے, مطلب ملینز آف ڈالرس کی اس کی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. وہ اب جب وہ اس کو میں وہ دکھاؤں گا, یا جب میں بابا گرو نانک کے جو ایک فٹ پرنٹس ہمیں پنجاب میں ملتے ہیں وہ میں دکھاؤں گا, تو وہ ایک سکھ کیسے اٹریکٹ نہیں ہوگا. سو یس, وی آر لکی انف کہ ہم اس دھرتی پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ اس چیز کی, میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بوفے لگا ہوا ہے ہیریٹیج کا, اور ہم سب کے پاس آپشن ہے. جیسے میں کور کرتی ہیں فوڈ کو کہ ہمارے ہاتھ میں پلیٹ ہے, ہم جو مرضی چاہیں اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور کسی ایک نیش کے کسی ایک چیز کو اگر پکڑ کے آپ کام شروع کر دیں, اتنی ڈیپتھ ہے سر, ختم نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. میں صہیب کی طرف آؤں گا. دیکھیے آپ سوشل ایشوز کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, آپ کی ایک بڑی ریلیونٹ آڈینس ہے جو آپ کو دیکھتی ہے. ایکچولی اگر ہم ایکچوئل ایشوز کی بات کریں تو آج بھی ہمارا تعلق اس ایک سوسائٹی سے ہے کہ جہاں ہم سوشل ایشوز کی بات کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی ہمارا تعلق اس سوسائٹی سے ہے کہ جہاں ایک طرف آج بھی ٹاٹوں پر بیٹھے بچے 1 دونی 2 دونی 4 پڑھتے ہیں, اور دوسری طرف ایئر کنڈیشنرز کلاس رومز میں بیٹھے آکسفورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں. آج بھی اگر ہم مورالٹی کی بات کریں تو آج بھی میں اگر لفظوں کے اندر اپنی بڑی گہری بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو آج بھی شاید کسی جاگیردار کے جو کتے ہیں وہ مربے اور بادام کھاتے ہیں, اور غریب ہاری کے گھر کا تو چولہا نہیں جلتا ہے. بہرحال آج بھی, اور نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں لیے جو ہے وہ روزگار کے لیے مارے پھرتے ہیں. ایز اے کانٹینٹ کریٹر لوگ آپ کو سنتے ہیں, انفلوئنس آپ کا لوگوں کی زندگیوں میں ہے. آپ اس پوری سوسائٹی کے اندر خدا سے محبت کو, ایک بندے اور خدا سے محبت کے تعلق کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور بندے سے محبت کے تعلق کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ریالٹی میں نے آپ کو وہ جو ایک سوسائٹی کا ایک ڈارک چہرہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے دکھا دی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں سوشل ایشوز کے اوپر بات کرنے کی اتھارٹی جو ہے نا, وہ جس کو 10 فالوورز ہیں اس نے اپنے کانٹینٹ کے اندر ریلیشن شپ ایشوز کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہیں. جس کے 10 فالوورز ہیں اس نے وہ محبت خدا سے ہو یا بندے سے ہو اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے. تو اتھارٹی کیا ہے, اور آپ ایز اے کانٹینٹ کریٹر اس ایک چیز کو کیا, مطلب اگر ایک بندے نے خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو آپ اس کو کیا انٹرونشنز دیتے ہیں, اور اس کے بعد بندے نے بندے کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہے تو کیا انٹرونشن. اس میں آپ کے 2-3 کویشچنز ہیں, میں تینوں کو آنسر کرتا ہوں. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں, میں کوئی بہت زیادہ انٹلیکچوئل بھی اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتا ہوں. میں صرف اپنے آپ کو ایک 27 سال کا وہ جوان اس سوسائٹی کا کنسیڈر کرتا ہوں جس نے جب تک اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. اور اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس جو سیٹ کی ہیں وہ بھی میں نے اور دوسرے جوانوں نے اور سوسائٹی میں رہنے والوں نے کر دی ہیں. انفارچونیٹلی اب ہوتا کیا ہے, میں بھی چاہتا ہوں سوسائٹی میں چینج آئے, آپ بھی چاہتے ہیں, جتنے یہاں پہ سب ینگسٹرز بیٹھے ہیں ہم سب چاہتے ہیں سوسائٹی میں چینج آئے. صحیح. لیکن ہم سب یہ
اس چیز کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں انڈیویجولی آگے آنا پڑے گا, ہمیں انفرادی طور پہ کام کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے وہ ایک بات کی تھی کہ 1 دونی 2 دونی 4 والا بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ بھی مہنگے اسکولز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, اور وہ اسکول میں میٹرک لیول پہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو شاید آج تک میں نے 27 سال کی زندگی میں نہیں دیکھی ہیں, میں نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. اس کی ریزن سر یہ ہے, جب ہم سوسائٹی میں چینج چاہیں گے نا, ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس سوسائٹی کو اتنا اندر دھنس دیا ہے کہ اب اس کو واپس اوپر, صرف آپ سمجھیں کوئی چیز کنویں میں گرتی ہے نا تو وہ مائنس میں چلی گئی, مطلب وہ سرفیس سے نیچے چلی گئی. اب اس کا سروائیول تو بہت بعد کی بات ہے, پہلے اس کو سرفیس پہ آنا ہے. تو ہماری تو ابھی یہ کنڈیشن ہے کہ ہم اس وقت کنویں میں گرے ہوئے ہیں. اب اگر ہمیں اوپر آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر پیشنس پیدا کرنا ہے, جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں میں کیا کروں گا جی, بحیثیت ایک جوان پاکستان کا میں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھنی ہے, چائے کا کپ پکڑنا ہے اور میں نے دھنا دن سیاستدانوں کو باتیں شروع کر دینی ہے. میں نے کبھی اس ادارے کی خامی نکالنی ہے, کبھی اس ادارے کی. میں نے کبھی یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی داڑھی رکھ کے مسجد کے باہر کھڑا ہو کے اگر فروٹ بیچ رہا ہوں تو میں اس میں صرف 5 روپے مجھے اضافی مل جائیں, میں 1 جھوٹ 2 جھوٹ 3 جھوٹ 4 جھوٹ اتنے سارے جھوٹ اور نہ صرف اتنے سارے گناہ کر کے میں نے وہ رزق کمایا, پھر وہی حرام کا رزق میں گھر لے جاؤں گا, میری بیوی کھائے گی, میرے بچے کھائیں گے, ادھر ادھر سب گھر کے احباب کھائیں گے, اور پھر وہ حرام رزق اثر دکھائے گا سر. تو جب آپ اپنی سوسائٹی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں گے, اور پھر آسان ہو جاتی ہے بات ہمارے لیے نا. ہمارے جوانوں نے, میں بھی یہ ان سے بھائی سے علی بھائی سے کہہ دوں گا, علی بھائی یار اللہ بہت پیارا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جوان باتوں کو رسپیکٹ نہیں کرتے سر, ہمیں سنا کر نا ہمیں اتنا زیادہ بھر دی گئی ہے ایک چیز, ہمیں بس بتایا ہے, ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کیسے کریں. آپ امپلیمنٹ سر ایسے کریں گے, جیسے میں اپنی ہی اگزامپل دوں گا, چونکہ جیسے میں کوشش کرتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے آتھینٹک چیز یہ زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے. اب چونکہ میں الحمدللہ مسلم ہوں, تو میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی زندگی اور کوئی نہیں ہے جن سے دیکھ کر میں سیکھ سکوں. پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ ہستیاں, وہ شخصیات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارتے دیکھا ہے. ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں, ہم سے زیادہ علم والے ہیں. سر جب مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, ڈپریشن سب سے پہلے تو جوانوں کا کھینچ لوں نا ذرا تھوڑا سا, حالانکہ میں خود بھی بڑا ڈپریس چل رہا ہوں آج کل, لیکن آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بات ہمیں فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بندے میں تیری استطاعت سے زیادہ بوجھ تیرے اوپر نہیں ڈالوں گا. تو جب اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتا دی ہے, پھر اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے یا اللہ, اگر تو میرے اوپر میری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا تو یہ پریشر تو میں جھیلنے کے قابل ہی نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے, میں وہ پریشر جھیلنے کے قابل ہوں, لیکن اب میں زندگی میں اگر آیا ہوں, اس دنیا میں آیا ہوں, تو اس نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میں نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے تیرے لیے, اس کو ایکسپلور کر, آگے بڑھ, لوگوں سے مل, باہر نکل, دیکھ میں نے کیا کیا بنایا, سیکھ. ہم سیکھنے آئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میرے ینگسٹرس کو انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سب کو یہ لگنے لگا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف پیسہ کمانے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم نے سیکھنا پہلے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, آپ کے پاس کوئی اسکل نہ ہو, آپ پیسے کما سکتے ہیں؟ نہیں کما سکتے نا. تو یہ بات تو پہلی ثابت ہو گئی کہ آپ اس دنیا میں سیکھنے آئے ہیں, صرف کمانے نہیں آئے. کمانا آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے, وہ آپ نے کمانا ہی کمانا. آپ کمائیں گے نہیں تو خود کو اور اپنی فیملی کو فیڈ نہیں کر سکیں گے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہم نے ڈپریشن کیسے ختم کرنا, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تیرے اوپر تیری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا, پھر صہیب بھائی آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے, آپ باہر نکلیں, لوگوں سے بات کریں, پوچھیں, دیکھیں کہ کسی اور نے بھی سیم پریشر اپنی لائف میں فیس کیا ہوگا. آپ یہ طریقہ سیکھیں, آپ اس سے ڈیل کرنا. مجھے اگر بخار ہوگا, مجھے کوئی مینٹل سکنس ہوگی, مجھے کوئی ایشو ہوگا, میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں گا نا. میں بیٹھ کے یہ سوچ کے مر تو نہیں جاؤں گا. سیم ایز جب کوئی پرابلم ہوتی ہے نا, تو آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی ہوتی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی اس کو چھوڑ کے نہیں جائے گی, وہ کھا لے گی. تو جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, آپ اس پرابلم کے سولوشن کی طرف جایا کریں. میرا جوان کیا کرتا ہے, وہ اس پرابلم سے نظر چرا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار بس یہ پرابلم ختم ہو جائے. بھائی وہ جب تک تم خود ختم نہیں کرو گے, وہ ختم نہیں ہوگی. اور وہ پرابلم ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری فائٹ کرنی ہے, ہمیں بہت ساری جنگیں کرنی ہیں اپنی زندگی میں.
وہ الگ لوگ ہیں یار, وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے باپ دادا آپ کے لیے بڑا کچھ چھوڑ گئے. لیکن میں سچ بتاؤں نا, میں اپنی زندگی میں جو چیز چاہتا تھا نا, اللہ کا کروڑ شکر ہے مجھے وہ نہیں ملی. صحیح. اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ اس سے بہت اچھا ہے, یہ اس سے بہت اچھا ہے. تو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں چینج چاہتے ہیں نا سر, اور اللہ سے بندے کا تعلق اور بندے کا بندے سے تعلق پہ بھی آتا ہوں, اگر ہم اپنی سوسائٹی میں چینج چاہتے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ جیسے تم لوگ خود ہوگے نا, جیسی رعایا ہوگی نا, میں ویسے حکمران تم پہ مسلط کر دوں گا. تو اگر صہیب بھائی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو آپ کے اوپر حکمران بیٹھے ہیں آپ ان سے راضی نہیں ہیں, وہ آپ کے اکارڈنگلی نہیں چل رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, صحیح ایک ٹریک پہ نہیں ہیں, تو صہیب بھائی پہلے آپ تو ٹریک پہ آئے. بالکل صحیح. آپ خود اپنے پڑوسی کو صبح گالی دے کے گھر سے آفس نکلتے ہیں, پھر آفس جا کر آپ اپنے ہی کولیگ کی دوسرے کولیگ کے ساتھ بیٹھ کر اتنی ساری غیبتیں کرتے ہیں. میں ایک چیز کا یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, ایک اللہ والے سے اس چیز کا ہے کہ کسی نے آ کر, ایک شخص آیا کسی اللہ والے کے پاس اور رونے لگا, اور روئے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا ہوا کیا ہے, وجہ بتاؤ. کہتے جی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے. ان کا گناہ کیا ہوا ہے؟ وہ اتنا اس کی حالت ہلکان ہوئی تھی کہ وہ کہتا ہے بس میں نے ہلاک کر لیا خود کو. وہ کہتے وجہ بتاؤ, وہ گناہ بتاؤ کیا کیا. وہ کہتا ہے جی میں زنا کر کے آیا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا بس تم اتنا سا, میں تو سمجھ رہا ہوں تم جتنا رو رہے ہو تم کہیں کسی کی غیبت نہ کر کے آ گئے ہو. صحیح. آپ اندازہ کریں کہ ہم صبح سے رات تک, جو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گناہ بڑے ہی ہوتے ہیں, گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن ہم جو انکانشیسلی گناہ کر رہے ہیں, ہمارا اس پہ دھیان نہیں ہے, فوکس نہیں ہے. تو جب تک کوئی بھی کام ہم کریں نا, اس کے لیے فوکس بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جب فوکس نہیں ہوں گے تو آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. رہی بات بندے کے بندے سے تعلق کی, میں بندے سے بندے کے تعلق کی پہلے بات کروں گا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر بندے کا بندے سے تعلق اسٹرانگ نہیں ہے نا, تو اس کا اللہ سے بھی تعلق اسٹرانگ نہیں ہو سکتا, وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ مجھے اللہ بندوں نہیں دلایا. اللہ دلانے سے مراد کہ مجھے جب یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ ایٹ دی اینڈ سہیب بھائی فائٹ آپ کی ہے, صحیح ہے, آپ اکیلے پیدا ہوئے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ اللہ نے مجھے علی بھائی کی شکل میں یا ان بھائیوں کی شکل میں یا آپ کی شکل میں لوگوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو مجھے کبھی ایموشنلی سپورٹ کر دیتے ہیں, جو کبھی میرا دکھ سن لیتے ہیں, جو مجھے ایک پمپ دے دیتے ہیں, جو مجھے ایک پش دے دیتے ہیں کہ ہاں برو یو کین ڈو اٹ, چلتا رہے بڑھتا رہے. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر میں بحیثیت ایک جوان اپنے آپ کو انفرادی طور پہ ٹھیک کر لیتا ہوں, تو سر میرے آپ کو میں انگلیوں پہ گنوا دیتا ہوں کہ میرے کتنے رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ایک سہیب احمد ٹھیک ہو گیا تو ایک بھائی ٹھیک ہو گیا, ایک بیٹا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آنے والے وقت میں ایک شوہر, ایک باپ ٹھیک ہو گیا, ایک داماد ٹھیک ہو گیا, کتنے سارے رشتے, پورا خاندان ٹھیک ہو جاتا ہے. سر تو مجھے انفرادی طور پہ اپنی شخصیت پہ کام کرنے کی پہلے ضرورت ہے, نہ کہ لوگوں پہ تنقید کرنے کی. تو جب میں دیکھیں, میں لوگوں کی اصل چیز تو یہی ہے نا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں, ہم سب ایٹ دی اینڈ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں, مجھ میں کسی کو کوئی خامی نہیں دکھنی چاہیے, میں ہمیشہ لوگوں کی گڈ بکس میں رہوں. تو وہ آپ ایسے ہی رہ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں. اور سیم علی بھائی جو ہے نا, وہ آپ کو جن نظروں سے دیکھ رہے ہیں نا, میں چاہوں گا کہ مائک علی بھائی کو دیں. علی بھائی بڑا سیریس ہو گیا, ذرا تھوڑا سا آپ کامیڈی کا تڑکا لگائے نا. ہماری پوری ڈسکشن نہیں یار, علی بھائی سنائیں گے, دیکھیں سناتے ہیں شعر, کوئی شعر کو مزاحیہ سنا دیں یار, ذرا ماحول کو تھوڑا سا تبدیل. مجھے تو شعر کوئی اسٹوری سنا دیں, کوئی قصہ سنا دیں اپنی زندگی کا. جو کامیڈینز ہوتے ہیں ان کی زندگیاں قصوں سے بڑی ہوتی ہیں, بڑی ہے. فیصل آباد میں نا میری جو اسٹارٹ ہوئی تھی نا, کون سا, ہاں میرا فیصل آباد میں, تو خیر میرے ساتھ میرا جو پہلا کانٹینٹ نکلتا تھا نا وہ فیصل آباد سے نکلتا ہوتا تھا. تو فیصل آباد میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ, وہ بات آپ سے بعد میں کرتے ہیں, پہلے آپ کو کوئی جگت لگا دیتے ہیں. اور میرے لیے فائدہ یہ ہو جاتا تھا کہ میں کانٹینٹ کریٹر ہوں, تو میں وہ جگت سنا دیتا تھا ادھر. صحیح ہے. تو اسی طرح میں نان لگوانے کے لیے گیا, تو میں نے اس کو کہا کہ نان پہ نا ذرا تیل زیادہ لگا دینا. اس کو سمجھ نہیں آئی, اس کو لگا شاید میں کہہ رہا ہوں تیل زیادہ لگانا ہے نان پہ, وہ تیل ملی جا رہا ہے نا. تو ساتھ مجھے کہتا ہے تسی نانا تے اتنا تیل کیوں لوا رہے ہو, تسی گھر جا کے نانا دی مالش کرنی. میں نے کہا تیل نہیں, میں نے تل کہا تھا زیادہ ہی, میرے نان نے ہی ہے. میری طرف نا دیکھ کے بڑے سیریس ہوئے, کہتا مینوں نا میرے دادے نے ایک کو گل سمجھائی سی, تو دادے نے کیسے کسی نے دسی نا. میں نے اس کی طرف دیکھا, میں کیڑی گل, کہتا دادا نے کیسے کسی سے دسی, اور ساتھ ہی وہ کہتا کہ لگا دیتے آپ کے رات میں, کہ مجھے سیدھی طرح بتا دو. اسی طرح میں لینے گیا, شرٹس لینے گیا, تو
میں نے اسے کہا کہ یار کوئی سارے کہتے ہیں یار کہ میں نے کہا کوئی پیار محبت کر لو, کہتے تسی شرٹا لے لو پھر پانے جفی تو صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو مجھے نا بڑی ہنسی آئی اس بات پہ, تو میں نے اس کو اچھا اسی کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ ایز اے اسٹینڈ اپ کامیڈین, جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ آپ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ اپنی اس میں مذاق کا تڑکا لگا کر دکھاتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سے انفلوئنس ہیں ہمارے جو سینئر کامیڈینز ہیں, اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو مذاکرات میں بیٹھتے ہیں, ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کے چینلز کے اندر بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے اس ایک سٹیج پر ہیں جہاں وہ کسی سٹیج ڈرامہ میں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے کامیڈین کیا لوگ آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ کی آنکھ سے دیکھیں؟ کیا آپ کا تعلق صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے, یا کامیڈین جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہوتا ہے, وہ چینج میکر بھی ہوتا ہے؟ آپ اس ایک چیز کو کیسے اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ میری ایک پرسیپشن بن گئی ہے سوسائٹی میں, میں کہیں بھی جاتا ہوں میں سیریس نہیں لیتے لوگ آپ کو؟ نہیں, پچھلے اس سے زیادہ سیریس لیتے ہیں. اچھا, میں پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا اور وہ بھی ایسی بات کر رہے تھے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں سیریس بات بہت کم کرتا ہوں. وہ ویڈیو تھوڑی زیادہ چلی جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں میری سیریس ویڈیو تھوڑی زیادہ چلی جاتی ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ شاید میں کوئی بہت فلیگ بیئرر ہوں, میں نے کوئی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے سوشل چینج کا. میرا فرسٹ آنیسٹلی میں بننے کی کوشش بالکل نہیں کروں گا. میرا فرسٹ جو کیا کہتے ہیں گول ہوتا ہے وہ ہنسانا ہی ہوتا ہے. اس میں میرے اوبویسلی آپ کے اپنا سوشل بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو منہ دکھانا, اپنے فیملی کو منہ دکھانا ہے, پھر آپ کی ایک اپنی تھوڑی سی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے نہیں, اور یہ اس سے آتا ہے. میرے ذہن میں کبھی کانشیسلی یہ نہیں تھا جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ میں نے کوئی معاشرے میں چینج کرنا ہے. میرا ذہن میں یہی تھا کہ میں نے انٹرٹین کرنا ہے اور اس سے میں نے پیسے کمانے ہیں, لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں کرتے ہیں وہ مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کوئی ایشو دیکھتا ہوں وومن رائٹس کے اوپر, میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصا مسئلہ ہے جس طرح ہم عورتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں معاشرے میں اس پہ کبھی کبھی بات کر دیتا ہوں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کلچر اور ریلیجن کو بہت زیادہ ہم مکس کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کا پارٹ ہے, حالانکہ وہ نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی اس پہ بات کر دیتا ہوں. بالکل صحیح. میں سوشل ایشوز کے اوپر تب بات کرتا ہوں جب مجھے بہت زیادہ اندر تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اگر اس بارے میں کافی زیادہ لوگ بات کر رہے ہوں اور مجھے لگے کہ آلریڈی ایڈریس ہو گیا ایشو, میں نہیں کرتا. میری 90% آف دا ویڈیوز انٹرٹیننگ ہوتی ہیں, پوائنٹ لیس ہوتی ہیں, اور اس کو سیریس نہ ہی لے بندہ, نہ ہی لے سیریس والا سے انٹرٹینمنٹ کے لیے لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. آمنہ کی طرف آئیں گے. اچھا ہم اپنی ڈسکشن کو جو اوپن اینڈڈ ڈسکشن تھی خواتین و ذات, اس کو ذرا سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں. آمنہ فوڈ ولاگنگ سے بہت سارے سوالات ہو گئے, آپ نے ایڈریس بھی کیا بہت ساری چیزوں کو, اور اسپیسیفک ٹائم میں ہم اتنی ہی چیزوں کو ڈسکس کر سکتے تھے. ابھی میرا سوال بڑی مختلف نوعیت کا ہے. ایز اے فیمیل کانٹینٹ کریٹر, جو آپ خود فیلڈ کے اندر کن چیلنجز کو فیس کر رہی ہیں, اور جتنی فیمیل کانٹینٹ کریٹرز آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ سے انفلوئنس ہیں, آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ اور جتنی فیمیل کانٹینٹ کریٹر سوچ رہی ہیں, ابھی وہ کانٹینٹ کریشن میں آئی نہیں ہیں, آپ ان کے لیے کیا رائے دیں گے؟ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایز اے فیمیل پاکستان میں ہونا اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بولڈ ہونا, یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جا کے سیدھا جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ہم لوگ ایپس کی بات کریں, پلیٹ فارمس کی بات کریں, انسٹاگرام پہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, فیس بک پہ تھوڑے ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, ویسے ہی ٹک ٹاک پہ تھوڑے سے کم ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, مطلب جو لوگ تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. مجھے جس پلیٹ فارم نے بوم دیا تھا وہ ٹک ٹاک تھا. تو کیونکہ میں نے فوڈ ولاگنگ تھوڑا فنی طریقے سے کرنی شروع کی تھی. لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پسند ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے وہ اسپائس ملا تھا تو میں نے ایڈ کرنا شروع کیا تھا, لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا تھا. تو سب سے زیادہ مجھے ہیٹ ملتی ہے فیس بک سے, کیونکہ وہاں پہ ایج لوگ ہوتے ہیں اور دے ڈونٹ ایکسیپٹ کہ میجرلی کہ بھائی میں اگر کہیں پہ اپنی ایج مینشن کروں یا یہ مینشن کروں کہ میں یہاں سے اٹھ کر وہاں تک گئی ہوں, تو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. بہت زیادہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بھی نہیں
ایکسیپٹ کر سکتی کہ بھائی یار آپ کو باڈی شیم کر رہے ہیں, بہت بڑھیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انسٹاگرام پہ بھی ٹرول بہت زیادہ کرتے ہیں. کسی کو آپ نہیں پسند ہو, میں تھوڑا لاؤڈ بولتی ہوں, انرجیٹک ویڈیو بناتی ہوں, اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا اونچا کیوں بولتی ہو, کان پھٹ جائیں گے ہمارے. ہاں, فیس بک ویسے سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے اگر آپ سارے پلیٹ فارمس پہ دیکھیں تو. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے چیلنجز باڈی شیمنگ, برے کمنٹس, ٹرولنگ, اور جب آپ خود جا کے کہیں پہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی, آپ اسٹریٹ فوڈ کور کرنے جا رہے ہو, وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ آپ کو آن اسپاٹ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ویڈیو بنانے آ گئی ہے, اب یہ کر لے گی, وہ کر لے گی, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. آوازیں کہیں میں کل ایونٹ پہ گئی ہوئی تھی, وہاں پر بھی ایسے منہ پہ یہ تو آن لائن ویڈیو, یہ تو آن لائن کھانا کھاتی ہے, یہ تو اتنی موٹی ہے, اصل میں اتنی موٹی نہیں لگ رہی. تو بس اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن ابھی میں نے ان کی بات سنی اور مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملی, آپ کی باتوں سے بھی ملی. کبھی کبھی میں ہار مان جاتی ہوں, لیکن پھر میں نے یہی سیکھا ہے زندگی سے کہ آپ نے لڑنا ہے, مرنا ہے, آپ نے تکلیف میں ٹائم گزارنا ہے. زندگی میں بہت سارے مومنٹس, بہت سارے نازک صورتحال بھی آ جاتے ہیں جب آپ سوسائڈ تک کا سوچ لیتے ہو. بالکل صحیح ہے. سب کچھ کر کے اگلے دن آپ کو پھر کھڑے ہونا اور وہی سب کرنا ہے جو آپ کر رہے ہو. او یس, او یس. اور جتنی نئی کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو کانٹینٹ کریشن میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ہاں, یہ بات بھی آپ جو اسٹینڈرڈ کامیڈی کی کہہ رہے تھے نا, تو جب میں نے فوڈ بلاگنگ اسٹارٹ کی تھی میں نے پاکستان میں کسی سے انسپائر ہو کر نہیں کی تھی. اوکے. میں نے انڈیا سے انسپائر ہو کر کی تھی. صحیح ہے, صحیح ہے. تو مجھے تب یہ فیل ہوا تھا کہ انڈیا میں بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں اور یہ ایک بڑا اسٹینڈرڈ سیٹ ہے. میں نے سیم چھاپا مار کے ویسا کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا. پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آیا. ہاں, 2-3 سال ایسے ہی کھجل ہوتی رہی, سمجھ لیں. اسٹینڈرڈ کامیڈی سے ہی ایگزامپل دے رہی تھی کہ ابھی لوگ چارج نہیں کر رہے. میں نے بھی جب اسٹارٹ کیا تھا میں چارج نہیں کر رہی تھی, لیکن آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کروں آنے والی اسپیسیفکلی فیمیل فوڈ بلاگرس کے لیے. فوڈ انڈسٹری کووڈ کے بعد اسٹارٹ ہوئی تھی, اس سے پہلے اور فیشن کا سارا سین چل رہا تھا. تو ابھی وہ اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ویسے کام نہیں ہوتے, ویسے کانٹریکٹس نہیں ہوتے, بس زبانی غلامی اس طرح چیزیں چل رہی ہیں فوڈ کی انڈسٹری میں. تو میں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بہت کوشش کی ہے, میرے بعد آنے والی لڑکیوں نے بھی کوشش کی ہے, اور میرے بعد آنے والے لڑکے لڑکی سب کانٹینٹ کریٹرس کو میرا یہی مشورہ ہے کہ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پوسٹ. آپ کو اب کرنج لگ رہا ہے اپنا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھے گا, آپ کے رشتہ دار کیا بولیں گے, گھر والے کیا بولیں گے, اس سب کو ایک چیز پہ سائڈ پہ کر دو اور آپ کرنا شروع کر دو. ایک ٹائم کے بعد وہ بولنا چھوڑ دیں گے. بالکل صحیح ہے. احتشام, اوور ٹو یو. کلوز اینڈڈ سوال آپ سے, کیا ریلیشن شپ پر بات کرنے کے لیے کسی اتھارٹی, کسی کانٹینٹ یا کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے, یا ریلیشن شپ ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے صرف آپ کو بات کرنی آنی چاہیے اور آپ کیمرہ پکڑیں, کیمرے کے آگے آئیں, کچھ اشعار کا سہارا لیں اور آپ بتائیں کہ کس کو کس سے کیا محبت کرنی ہے, کس کو کس سے کس طرح رہنا ہے, کس کو کس سے کس طرح کا تعلق بنانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں کی نوکریوں پر اور ان تمام لوگوں کی جو کمٹمنٹس ہیں, جو پروفیشنل کمٹمنٹس ہیں, اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے, چونکہ آپ کے پاس نہ تو ڈگری ہے اور نہ آپ کے پاس ایکسپوجر ہے, تو آپ ریلیشن شپ پر بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آف کیمرہ وہ ہماری بات بھی چل رہی تھی, اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہا گیا کہ لوگ ہوٹ کرتے ہیں, باڈی شیمنگ وغیرہ یہ چیزیں, مجھے واقعہ یاد آتا ہے 2020 میں ہم قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا, وہاں سے فیصل مسجد کے قریب ہم رہ رہے تھے. شاہ صاحب کا وہاں نا سیشن تھا. صحیح. شاہ صاحب کا فیصل مسجد کی بیسمنٹ میں سیشن تھا. صحیح. وہاں پر بات ہو رہی تو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں اور کوئی بندہ ہوٹ کر رہا ہے, بات کر رہے ہیں اور لڑکا ہوٹ کر رہا ہے. شاہ صاحب نے کہا بیٹا بات سنو, یہ آپ کی زبان نہیں بول رہی, آپ کی زبان کے پیچھے آپ کا خاندان بول رہا ہے. ہاں. تو وہ پوری جو ہے نا وہ سارے چپ ہو گئے, اور اس کے بعد ڈسکشن, وہ پہلے جو بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا خاندان بول رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں میں پہلے ایک بات بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف ریلیشن شپ پر نہیں بات کرتا. اوکے. میں وومن ہوڈ پر بھی بات کرتا ہوں. جتنے بھی سوسائٹی کے ایسے ایشوز ہیں جن پر ٹی وی پر بات نہیں ہو سکتی, میں ان پر بات کرتا ہوں. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس پر جتنے لوگ کر رہے ہیں آپ انہیں کنڈیم کرتے ہیں. میں کنڈیم نہیں کرتا. دیکھیں ایک چیز ہے, فار ایگزامپل میں ہوں, میں نے سوسائٹی کی نارمس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. صحیح. اگر میرا آبزرویشن کا پرسپیکٹیو اچھا ہے
اور اس پر بولنے کے لیے میرے پاس ایک کنٹینٹ ایسا ہے جس کا حوالہ اچھا ہے تو میں بول سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. فار ایگزامپل میں نے بہت زیادہ ڈاکٹر نوال الصداوی کو پڑھا اس حوالے سے, ایجپٹ کے رائٹر ہیں بہت اچھی. تو جب بھی میں میرج پر یا کسی چیز پر بات کرتا ہوں تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ پرسپیکٹیو اس کے پیچھے کیا ہے. آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں یا کسی کی بات کو صرف آپ بتاتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ لنک کر کے اپنا تجزیہ دوں, تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کی بات آ جائے. بالکل جس طرح وہ کہتی ہیں کہ میرج از دی لیسر فارم آف پروسٹیٹیوشن, تو وہ کس طرح ہے صحیح ہے وہ چیز. اس کے بعد ان کا پورا تجزیے کا ایک پیج ہے کہ کس طرح وہ ہے, کس طرح وہ ہوگا, اور ہر چیز کو ایک کوٹیشن یا ایک اس پر بیان نہیں کیا گیا بلکہ سوسائٹی کی نارمس کو دیکھ کر کیا گیا. ان کی ایک کتاب ہے گاڈ ڈائز بائی دا نائل, اس کتاب میں وہ سارا پرسپیکٹیو بتایا گیا ہے کہ عورت کو کیا کیا چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں سوسائٹی میں, اور کیوں پھر خدا جو ہے وہ نیل کے ساحل پر مر جاتا ہے, کس طرح مرتا ہے, اور اس کے پیچھے پھر وہ ایک چیز ہے کہ آپ لنک کر کے جب کسی چیز کو بتا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا پرسپیکٹیو کلیئر ہو جاتا ہے. دوسری بات اشعار والی بھی آپ نے کی. پھر میں یہاں ایک شعر پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بول بھی نہیں سکتے, میں اپنے آپ کو اظہار تک تو لے آیا. تو اظہار تک اگر آپ اپنے آپ کو لے آئیں یہ بہت بڑی جیت ہے. صحیح ہے. اگر آپ کسی پر بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے لیے آپ کے پاس پوائنٹ ہے, میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ برا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, میں یہ بتاتا ہوں کہ یار اس طرح بھی ہو سکتا ہے, یہ ہم بہتری لا سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو کچھ چیزیں اچھی ہم کر سکتے ہیں اپنے بیان کے ذریعے, اپنے اظہار کے ذریعے, اس پر کم سے کم گفتگو کی جائے. بالکل صحیح. میرا مطلب میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کسی کو ٹھیک کرنے کا, یا کسی کے جس کا بہت زیادہ سیریس ایشو ہوتا ہے ریلیشن شپ کا, میں وہ میں سے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میری وجہ سے خراب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. سعد, بالکل ہم اب اپنے کلوزنگ سیشن کی طرف موو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو ایک موب ہے آڈینس کا, وہ صرف مرچ مسالہ سننا چاہتا ہے, مرچ مسالہ دیکھنا چاہتا ہے, اچھا وہ کسی کی زندگی کو, کسی کی پرابلم کے سلیوشن کو کنٹینٹ کریٹر چونکہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے معاملات سے اس کو ریلیٹ کر کر, یعنی وہ جج بھی خود ہی ہوتا ہے, ملزم بھی خود ہی ہوتا ہے, مجرم بھی خود ہی ہوتا ہے, اور اپنی اسی کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ سارا اس نے بنایا ہوتا ہے. آپ جس طرح سے لینڈسکیپ کے اوپر ملک کے ورثے کو دکھانے کا آپ نے ذمہ لیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ابھی اس ایک ڈومین میں کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ میں پہلے کبھی کسی کو کام کرتے دیکھوں کہ یار لوگ جو ہے وہ اس لینڈسکیپ اور کلچرل ورثے کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ 2019 میں جب یہ سٹارٹ کیا تھا, آئی ایم ویری پراؤڈ کہ پائنیئرز میں نام آتا ہے کہ جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لینڈسکیپ کو دکھانا شروع کیا, اور آج 2025 آ چکا ہے. لمبی جرنی ہے, 7-8 سال کے دھکے ہیں, سب یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے کھائے ہوئے ہیں. سب وہ اگر ہم دیکھیں تو کسی کو 1 سال, کسی کو 1.5 سال, کسی کو 2 سال ہوا ہے کہ دنیا نے جاننا شروع کیا. اس سے پہلے سب لوگ سر پھینک کے لگے ہوئے تھے, محنت اپنی کر رہے تھے. بلی ہونا, ناپسند آنا, کرنج کہنا اینڈ آل دیٹ, سب یہ سہ کہ یہاں تک پہنچے. اس لیے آج فاؤنڈیشن میں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اب اپنی نیش کی بات کروں, 2025 سے آن ورڈ آگے جو کلچر ہیریٹیج آف پاکستان ہے, یہ جذباتی بات نہیں ہے, میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں کہ اس کا مستقبل ان ٹرمز آف ٹورزم, ان ٹرمز آف کانٹینٹ کریشن, ان ٹرمز آف کنزرویشن, پرزرویشن ایٹ اینی لیول اسکوپ ہے بھائی, ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ نے غور کیا کہ اس وقت لاہور میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں میجر. آپ کا نیلا گنبد کنزرویشن پروجیکٹ چل رہا ہے, آپ کی جو ہے وہ وال سٹی کی پرانی وال ساری بحال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ناصر باغ پہ کام شروع ہو گیا, اندرون شہر کے پرانے دروازے جو گر چکے ہیں وہ دروازے پرانا جو ہے وہ ری بلڈ کیے جا رہے ہیں. پی ایم ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ 60,000 روپے کی جو ہے وہ پیڈ انٹرنشپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آفر کر رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ سوال ہے, اسکوپ ہے. ہم 2 چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کے تھرو. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک ایسی نیش ہے کہ جس کے اوپر کام کر کے پوری دنیا کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں, جس کی ایک بڑی خوبصورت مثال کرتارپور تھا. بالکل کہ ایک کرتارپور کا پروجیکٹ ہم نے کیا, پوری دنیا کے سکھوں کی جو اٹریکشن ہے وہ ہم نے گریب کر لی. تو ابھی میں نے جو پچھلے جب ہم سوال کیا تھا تو اس میں آپ کو بتایا کہ بلوچستان, سندھ, پختونخوا, پنجاب میں کیا کیا چیزیں ہیں,
سیلنگ پوائنٹ کے لیے اس کانٹیکس میں. ایک بات. دوسری بات, پوری دنیا میں ہم اپنا ایک سافٹ امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی پروپیگنڈا اتنا پاکستان کے خلاف کیا گیا کہ ہمارے ہاں مائنورٹیز کے حوالے سے لوگوں کو یہ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں, ہمارے ہاں کلچر سائٹس کے حوالے سے باتیں پیدا کی گئیں. ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وی ہیو دیز سائٹس, وی آر کنزرونگ دیم, وی آر پروٹیکٹنگ دیم. ہمارے ہاں جو جتنے بھی مائنورٹیز ہیں وہ ہندوز ہیں, تو اپنے پرانے مندروں میں جا کے جو ہے عبادت کر رہے ہیں. سو اس کانٹیکس میں اس اینگل سے اگر آپ چلیں تو آگے آنے والے 2 سے 3 سال, میں زیادہ بتا رہا ہوں لیکن پھر بھی سیفر سائڈ, 2-3 سال بعد یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری پراپرلی اسٹیبلش ہونے والی ہے, جس میں آپ کی کلچر ٹورزم پروموٹ ہوگا. سہیب, آخر میں آخری سوال ہے آپ سے. ہم اس قوم سے ہیں کہ جو خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن خدا کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کہنے کو, سننے کو آپ کی باتیں جو ہیں وہ اٹریکٹ بھی کرتی ہیں, کہیں نہ کہیں اپیل بھی کرتی ہیں, لیکن یہ وہ موٹیویشن ہے جو کسی غبارے میں بڑھی جائے اور ود دا پیسج آف ٹائم اس غبارے سے جو ہے وہ ہوا نکل جائے. چونکہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں کہ جہاں بھوچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں. ہمارا حوصلہ دیکھو, ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے, کلوز اینڈڈ. آپ جس آڈینس کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ آپ کو آج بھی دیکھ رہے ہیں, کلوز اینڈڈ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ سر میں بالکل, آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. یہ جو ایک غبارہ لگتا ہے نا ہمیں, کہ یہ میں ابھی لٹرلی آپ وہ بات کر رہے تھے بھائی, تو میرے گمان میں جو سوچیں چل رہی تھی نا, وہ سیم یہ چل رہی تھی, یار ہم کسی کو کتنا ہی سمجھا لیں, کتنا ہی بول لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ اس کی پرابلم وہی جانتا ہے, اور اس سے بھی بہتر اس کی پرابلم کو اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی جو پرابلم ہے, اس کا سالوشن جو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ آلریڈی اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے لکھ رکھا ہے اس شخص کو بس اس پرابلم کے سالوشن تک اپنا سروائیول ممکن رکھنا ہے. اس کو بس یوں لڑتے گرتے لڑکتے پڑکتے بس اس وہاں تک پہنچنا ہے. کچھ گا بھی دیجیے گا ساتھ, میں نے آپ کے کانٹینٹ میں دیکھا, میں یقیناً ابھی موٹیویشنل آپ کو ضرور ایک سنا دیتا ہوں. وہ اریجیت سنگھ کا ایک سانگ ہے لیکن اس کے لیرکس بہت اچھے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ. اگر آپ کوئی پاکستانی سنا دینا تو ہم ریلیٹ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں جنید جمشید صاحب کا بھی ہے ایک, وہ سنا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں پلیز آپ بات کریں. وہی والی بات ہے کہ جنید جمشید صاحب نے بھی اس میں میسج یہی دیا ہے اس سانگ میں, کہ کہیں تو راستہ ملے گا یار. یہ جو غبارہ ہے نا, جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہوا بھر دی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اور ایک دفعہ سب ختم ہو جائے گا. دیکھو ختم تو سب ہو ہی جانا ہے. صحیح ہے. مجھے بھی جینے کے لیے امید چاہیے, آپ کو بھی, ہم سب کو. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے نہیں بنایا, ہمیں ایموشنز کا مجموعہ بنایا اللہ نے. تو اگر ہمارے پاس ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں, تو وہ فیلنگز ہماری کبھی بھی اسٹیبل بھی نہیں رہتی ہیں. ہمارے ایموشنز ہمیشہ کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں ایموشنز میں آتے رہتے ہیں. خیر, ختم کرتے ہیں بات کو. اور جنید جمشید صاحب کا ایک بڑا اچھا گانا ہے, اعتبار بھی آ ہی جائے گا, چلو تو صحیح. یہ میں اپنے جوانوں کو سب کو مخاطب کر کے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بات مان لو بھائی. The rostrum is yours, the mic is yours. جوان بھی آپ کے. ہاں, جوان بھی آپ کے. اعتبار بھی آ ہی جائے گا, چلو تو صحیح, راستہ کوئی مل ہی جائے گا, چلو تو صحیح, چلو تو صحیح, پیار ویار بھی ہو ہی جائے گا, چلو تو صحیح, راستہ کوئی مل ہی جائے گا, چلو تو صحیح, چلو تو صحیح. اور سب سے امپورٹنٹ بات, کیا ہوا اگر زندگی ذرا الجھ سی گئی, سوچو تو ذرا, جنگلوں میں بھی راستے تو ہیں, ہمیں بھی کوئی مل ہی جائے گا, چلو تو صحیح, چلو تو صحیح. جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے چلو تو صحیح, رکنا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. خواتینوں ذات, اس امید کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہم ایک جگنو ہیں, ستارہ کیوں نہیں بنتے. ہم ایک جگنو ہیں, ستارہ کیوں نہیں بنتے. سہارے ڈھونڈتے ہیں, خود سہارا کیوں نہیں بنتے. اور نوازا ایٹمی قوت سے ہم کو رب قادر نے,
وطن آ رہا تو ہم ہیں، آل مارا کیوں نہیں بنتے، اور سمندر پار کے لوگوں سے جا کر بھیک کیوں مانگے، خود اپنی ناؤ خود اپنا کنارہ کیوں نہیں بنتے. بہت شکریہ.